अस्सलाम वालेकुम। मज़े नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल की तरफ खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 10 ता 20 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔन इलल ईमानि फतकफुरून। कालू रब्बना अमत्तना स्नतैनि व अहयैतना स्नतैनि फअतरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तु'मिनू अल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। रफ़ीउद्दरजाति ज़ुल अर्श युल्किर रूह मिन अमरिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाकी यौम हुम बारिज़ून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब।
وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے، جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، جب کہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مکر ہوئے، تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر، پڑے برا مانے کافر، بلند درجے دینے والا عرش کا مالک، ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ ایک آیت پہلے سے تفسیر اس کی شروع کرتے ہیں۔ روز قیامت جب کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کی بدیاں ان پر پیش کی جائیں گی اور وہ عذاب دیکھیں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے دنیا میں کیونکہ پہلے نطفہ بے جان تھے، اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا، پھر عمر پوری ہونے پر موت دی، پھر بعث کے لیے زندہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ تمہارے دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، اور تم جس حال میں ہو، جس عذاب میں مبتلا ہو، اس سے رہائی کی کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ یعنی اس عذاب اور اس کے دوام و خلود کا سبب تمہارا یہ فعل ہے کہ جب توحید الہی کا اعلان ہوتا اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو تم اس کا انکار کرتے اور کفر اختیار کرتے اور اس شرک کی تصدیق کرتے، یعنی اپنی مصنوعات کے عجائب جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں، مثل ہوا اور بادل اور بجلی وغیرہ کے می برسا کر، اور ان نشانیوں سے پن پذیر نہیں ہوتا۔ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرک سے تائب ہو کر، شرک سے کنارہ کش ہو کر
انبیاء و اولیاء و علماء کو جنت میں یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منصب نبوت عطا فرماتا ہے، اور جس کو نبی بناتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، یعنی خلق خدا کو روز قیامت کا خوف دلائے، جس دن اہل آسمان اور اہل زمین اور اول و آخرین ملیں گے، اور روئیں جسموں سے، اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل سے ملے گا قبروں سے نکل کر، اور کوئی عمارت یا پہاڑ اور چھپنے کی جگہ اور آڑ نہ پائیں گے، نہ اعمال، نہ اقوال، نہ دوسرے احوال، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز کبھی نہیں چھپ سکتی، لیکن یہ دن ایسا ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی پردہ اور آڑ کی چیز نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپا سکیں، اور خلق کی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کوئی نہ ہوگا کہ جواب دے، خود ہی جواب میں فرمائے گا کہ اللہ واحد قہار کی، اور ایک قول یہ ہے کہ روز قیامت جب تمام اولین آخرین حاضر ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام خلق جواب دے گی للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی۔ جیسا کہ آگے ارشاد ہوتا ہے، مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، یہی کہتے تھے، اور اسی کی بدولت انہیں مرتبے ملے، اور کفار ذلت و ندامت کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے، اور دنیا میں اپنے منکر رہنے پر شرمندہ ہوں گے، نیک اپنی نیکی کا اور بد اپنی بدی کا۔ اس سے روز قیامت مراد ہے شدت خوف سے نہ باہر ہی نکل سکیں، نہ اندر ہی اپنی جگہ واپس جا سکیں، یعنی کافر شفا سے محروم ہوں گے، یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری، نہ محرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا، یعنی دلوں کے راز سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، یعنی جن بتوں کو یہ مشرکین کیونکہ نہ وہ علم رکھتے ہیں نہ قدرت، تو ان کی عبادت کرنا اور انہیں خدا کا شریک ٹھہرانا بہت ہی کھلا باطل ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام قرآن پاک کے اس کے مقدس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔